السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہمارے چینل میں آپ سب کا سواگت ہے۔ میں بہت غریب تھی اور پڑھائی میں بہت لائق تھی۔ پھر ایک دن ٹیچر کہنے لگے کہ میں تمہیں فری میں ٹیوشن پڑھا دیا کروں گا۔ ایک دن میں ٹیچر کے گھر بیٹھی پڑھ رہی تھی کہ ٹیچر نے مجھے بہانے سے وہ کام کرنے کا اشارہ کیا۔ گھر پہ کوئی نہیں تھا۔ میں نہ سمجھ سر کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ۔ میرا نام نسرین ہے اور میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ میں 10ویں جماعت کی طالبہ ہوں۔ گھر والے میری پڑھائی کا زیادہ خرچ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے مجھے سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ میری عمر 19 سال ہے۔ اپنی عمر کے حساب سے میں 2 جماعتیں پیچھے ہوں۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ابو نے مجھے اسکول نہیں جانے دیا تھا۔ میں نے 9ویں جماعت میں اپنے اسکول میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں۔ 10ویں جماعت میں ہمارے ایک نئے استاد آئے۔ وہ بہت جوان اور قابل استاد تھے۔ وہ سب سے اچھی بات کہ ہمارے گھر کے نزدیک ہی رہتے ہیں۔ میں اپنی کلاس میں سب سے آگے والی سیٹ پر بیٹھتی تھی۔ جب استاد جی ہمیں پڑھا رہے تھے، میرے ہاتھ میں اٹھایا پین ان کے قدموں میں جا گرا۔ میں نے جھک کر ان کے قدموں سے پین اٹھایا۔ جب نظریں اٹھا کر سر کی جانب دیکھا تو ان کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ اس دن گرمی بھی بہت زیادہ تھی اور بجلی بھی نہیں تھی۔ میں اپنی کلاس میں سب بچوں کی طرح بڑی لائق تھی، اس لیے سب ٹیچر مجھے پسند کرتے تھے۔ نسرین، میں نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ پڑھائی میں کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو آپ 10ویں جماعت کے امتحان میں فیل ہو جائیں گی۔ سر کی بات سن کر میں چونک پڑی۔ میں اچھے سے پڑھائی کر رہی تھی، پھر پتہ نہیں کیوں میں ہر ٹیسٹ میں فیل ہو رہی تھی۔ میں رونے لگی تو سر مجھے کہنے لگے، تم رو مت، میں پڑھائی میں تمہاری مدد کر دوں گا۔ تم شام کے وقت میرے گھر آ جایا کرو، میں تمہیں پڑھا دیا کروں گا، سر نے کہا، اور میں نے مان لیا۔ مجھے ان کا گھر معلوم تھا، اس لیے شام 5 بجے سر کے گھر چلی آئی۔ وہ گھر پر اکیلے تھے۔ ان کا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا۔ لاؤنج میں گرمی ہے، کمرے میں آ جاؤ، اے سی لگا ہوا ہے، ٹھنڈی ہوا میں پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہے، سر نے کہا، اور میں ان کے ساتھ بیڈ روم میں چلی گئی۔ میری عمر زیادہ تھی، عقل کم تھی۔ سر مجھے پڑھا رہے تھے جب اچانک انہوں نے اپنی شرٹ اتار دی۔ ان کا گورا سفید بدن دیکھ کر میں نے گردن جھکا دی۔ نسرین، میری کمر پر یہ کریم لگا دو، میرا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ انہوں نے مجھے کریم لگانے کا کہا۔ مجھے شرم آ رہی تھی مگر پھر بھی میں لگانے لگی۔ سر الٹے لیٹے ہوئے تھے اور میں ان کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ کریم لگا کر میں دوبارہ پڑھائی کرنے لگی۔ نسرین، تمہیں بھی کریم لگا دو، بہت سکون ملے گا، گرمی ختم ہو جائے گی تمہاری۔ سر اپنا ہاتھ میری کمر پر رکھ کر بولے، نہیں سر، مجھے نہیں لگوانی۔ میں نے منع کر دیا تو وہ کہنے لگے، تم جانتی ہو سر کی بات کو نہ ماننا کتنی بری بات ہے، میں ناراض ہو جاؤں گا۔ تو 10ویں پاس کیسے ہوگی؟ سر نے مجھے پیپر کی دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ میں پیپر کے فیل ہونے کے ڈر سے ان کی بات مان گئی۔ پھر انہوں نے میری کمر پر ویسے ہی کریم لگائی جیسے میں نے ان کی کمر پر لگائی تھی۔ میرا بدن سفید دودھ جیسا اور ملائی جیسا نرم ہے۔ سر میری کمر پر ہاتھ رکھتے تو وہ پھسل جاتا۔ وہ کافی دیر تک زور لگا کر میری کمر میں کریم لگا رہے۔ مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میری کمر سرخ ہو گئی تھی۔ سر، یہ کس چیز کی کریم ہے؟ مجھے اس سے بہت راحت محسوس ہوئی ہے، میں قمیض پہنتے ہوئے بولی۔ بہت خاص کریم ہے، میں نے باہر سے منگوائی ہے، اس کریم کو لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ خیر تم کہو تو ہر دن لگا دیا کرو۔ مجھے کچھ عجیب لگا کہ کمر پر کریم لگانے سے دماغ کیسے تیز ہوتا ہے، مگر میں چاہتی تھی کہ میرا دماغ زیادہ تیز ہو۔ میں نے حامی بھر دی۔ رات کے 8 بج رہے تھے اور پتہ نہیں چلا۔ میں نے پڑھائی بھی بہت کم کی تھی۔
سر مجھے اب چھٹی دے دیں، مجھے گھر جانا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ امی پریشان ہو رہی ہوں گی، میں کاپی بیگ میں ڈالتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، تم گھر چلی جاؤ، باقی پڑھائی ہم کل کر لیں گے۔ اور ہاں امی کو یہ مت بتانا میں نے تمہیں اور تم نے میری مالش کی ہے، سر نے کہا۔ ہم کمرے سے نکل کر لان میں آئے، وہاں ہر طرح اندھیرا تھا، بلب روشن نہیں تھا۔ اچانک میں کسی چیز سے ٹکرا کر زمین پر گری اور میرے اوپر سر گر گئے۔ میں زور سے چیخی کیونکہ مجھے درد محسوس ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد سر میرے اوپر سے اٹھے اور کہنے لگے، نسرین آپ بھی دیکھ کر چلا کرے، اور خود بھی گری اور مجھے بھی اپنے اوپر گرا دیا۔ سر نے سخت لہجے میں کہا۔ میں تیز قدموں سے اپنے گھر چلی آئی۔ امی ابو نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں دیر سے گھر کیوں آئی ہوں۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور پڑھائی کرنے لگی۔ مجھے پڑھتا ہوا دیکھ کر امی کہنے لگی، تم ابھی پڑھ رہی ہو؟ ٹیوشن میں نہیں پڑھا کیا؟ میں اب ان کو کیا بتاتی کہ میں ہاتھ سے کریم لگوا کر سکون حاصل کرتی رہی۔ سر نے ٹیسٹ دیا اور کہا تھا اسے یاد کر کے صبح آنا، اس لیے میں سبق یاد کر رہی ہوں۔ میں نے جھوٹ بول دیا۔ چلو تم اپنا کام کرو، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ امی اپنے کمرے میں چلے گئی۔ وہ مجھ پر اتنا دھیان نہیں دیتی تھی، ہر وقت ابو کے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ میں جب بھی ان سے پوچھتی کہ آپ کمرے میں کیا کرتی ہیں تو کہتی، اپنے کام سے مطلب رکھا کرو۔ اگلے دن میں اسکول جا رہی تھی جب راستے میں مجھے سر مل گئے۔ وہ موٹر سائیکل پر تھے، انہوں نے مجھے بھی موٹر سائیکل پر بٹھا لیا اور کہنے لگے، آج اسکول میں پڑھائی نہیں ہوگی، تم جانتی ہو نا آج ٹیچرز کی پارٹی ہے، اس لیے اسکول جانے کا کوئی فائدہ نہیں، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں وہیں تمہیں پڑھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ سر میں نے ان کی بات مان لی اور ان کے گھر چلی آئی۔ آج بھی ان کے گھر کوئی نہیں تھا۔ سر آج بھی مجھے اپنے بیڈ روم میں لے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر تک وہ مجھے پڑھاتے رہے، پھر انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر اپنی ٹانگوں کے درمیان رکھ دیا۔ میں خوفزدہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہیں سر آپ؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ وہی جو کل کرنا چاہیے تھا، اتنا کہہ کر سر نے بچوں کی طرح مجھے اپنی گود میں بٹھا لیا اور مجھے اپنی آکسیجن دینے لگے۔ میں فوراً ان کی گود سے اتر کر دور جا کھڑی ہوئی، مگر وہ میرے پیچھے کھڑے ہوئے اور مجھے اٹھا کر پیٹ پر گرا دیا۔ پھر میرے ساتھ وہ سب کچھ کر لیا جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ میرا پہلی مرتبہ تھا، اس لیے مجھے پریشانی ہو رہی تھی، مگر سر نے خوب دل سے کیا اور کہا، یہ بات کسی کو مت بتانا کہ ہم نے یہ کیا ہے۔ میں بھی ڈر کی وجہ سے خاموش ہو گئی، مگر بعد میں مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے۔ کچھ دنوں تک ہم ہر دن یہی کرتے رہے، مجھے عادت ہو گئی تھی۔ ایک دن اچانک دادی کے مرنے پر ہم گاؤں واپس چلے گئے۔ جب گھر واپس آئے تو مجھے معلوم ہوا میں ماں بننے والی ہوں۔ میں فوراً سر کی طرف آئی اور ان کے گھر تالا لگا ہوا تھا۔ میں سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ بات کس کو بتاؤں۔ میرے 2 ماہ گزر گئے تھے، مگر سر کے گھر ابھی تالا لگا ہوا تھا۔ امی کو بھی مجھ پر شک ہو گیا تھا، اس لیے ان کو خوف سے میں نے گھر چھوڑ دیا اور سڑکوں پر مانگ کر اپنا گزارا کرنے لگی۔ اب مجھے پچھتاوا ہونے لگا تھا کہ میں کیوں سر کی باتوں میں آ کر ان سے وہ سب کچھ کرتی رہی۔ میرا 7واں ماہ تھا، میں بہت تکلیف میں تھی۔ ہر دن میں سر کے گھر کا چکر لگاتی۔ ایک دن وہی بیٹھی تھی جب میرے کانوں میں سر کی آواز پڑی۔ میں نے کھڑا دیکھ کر ان کے گلے لگ کر رو پڑی۔ وہ مجھے ایک گھر میں لے گئے اور پوچھا میں کہاں تھی۔ وہ مجھے تلاش کرتے رہے۔ انہوں نے گھر تبدیل کر لیا۔ وہ ان کا ذاتی گھر نہیں تھا۔ میرے ماں بننے پر وہ بہت خوش تھے۔ بچے کی پیدائش کے بعد انہوں نے مجھ سے شادی کر لی اور اب ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔